تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی ابتدا سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال ذی کمال میں دعا التماس ہے کہ اللہ محض اپنے فضل و احسان سے مجھے ایسی گفتگو کی توفیق نصیب فرمائے جس میں ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہوں. قرآن کا یہ مقام بڑا عجیب ہے. اللہ تعالی نے ایک اعلان کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں. فرمایا یہ لوگ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان سچے مومنوں کو میں اللہ 3 چیزیں دوں گا. لہم درجات عند ربہم 1، ومغفرۃ 2، ورزق کریم 3. انسان کا مزاج ہے، انسان لالچی ہے. انسان کہتا ہے مجھے دنیا میں عہدہ ملے تو بڑا عہدہ ملے، اور اگر میں کوئی غلطی کر لوں تو مجھے کوئی پوچھے نہیں، اور میرے پاس دھن دولت روزی رزق وہ وافر مقدار میں موجود ہو. حالانکہ دنیا کا عہدہ کوئی عہدہ نہیں. دنیا کی باز پرس، دنیا کی عدالتوں کا حساب کتاب کوئی حساب کتاب نہیں. اور دنیا کا دھن دولت، مال، رزق، روزی
اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں. خیال کرنا ذرا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کو میں اللہ جنت میں درجے دوں گا. کہاں درجے دوں گا؟ جس طرح دنیا میں درجے ہیں نا، جنت میں بھی اللہ نے درجے بنا رکھے. کئی لوگ ہوں گے وی آئی پی ہوں گے، کئی وی آئی پی ہوں گے. سب سے اونچا جو مقام ہوگا وہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. سقفہ عرش الرحمن. آج بھی میرے مرشد کی روح کا جو ڈیرا ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. نبی علیہ السلام کی جو روح کا ڈیرا ہے اس کی چھت اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے. جس طرح دنیا میں فرق ہے، کوئی بڑا سرمایہ دار، کوئی چھوٹا سرمایہ دار، کوئی بڑا چودھری، کوئی چھوٹا چودھری، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر، اسی طرح جنت میں بھی مراتب ہوں گے. لیکن جنت میں سرمایہ داری کیا ہے؟ دنیا میں جو بڑا توحیدی ہے وہ جنت کا بڑا سرمایہ دار ہے. جو دنیا میں بڑا عبادت گزار ہے وہ جنت کا بڑا سرمایہ دار ہے. جو دنیا میں سب سے زیادہ حرام سے بچتا ہے وہ جنت میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں میں ہوگا. فرمایا ایک تو ان کو جنت میں درجے دوں گا، خیال کرنا. دوسری چیز فرمایا مغفرتن، ان کے لیے بخشش اور معافی کا اعلان ہوگا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر، توحید وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ بچ سکتا ہی نہیں، اور شرک وہ گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بن سکتی ہی نہیں. فرمایا بخشش بھی ہے، وَرِزْقٌ کریم. واہ میرے اللہ. فرمایا یہ کچھ لوگ ہیں ان کو میں اللہ جنت میں درجے بھی دوں گا، ان کو بخشش بھی کر دوں گا. وَرِزْقٌ کریم، اور ان کو جنت میں رزق دوں گا، ان کو دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، جنت کی پراپرٹی دوں گا، جنت کی نعمتیں دوں گا، جنت کے باغات دوں گا. اور صرف دوں گا نہیں، کریم دوں گا بھی بڑے پروٹوکول سے. دوں گا بھی بڑے کس سے؟ پروٹوکول سے دوں گا. جنتی ادھر آ رہا ہوگا، فرشتے آگے پیچھے لگے ہوں گے، پروٹوکول دے رہے ہوں گے. اس لیے میرا عزیز دنیا کا پروٹوکول کچھ نہیں، دنیا کا عہدہ کچھ نہیں، دنیا کا دھن دولت کچھ نہیں، آخرت کی فکر کر. اب میری طرف دیکھو، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو میرے کاغذوں میں پکے مومن ہیں. ایک، ان کو جنت میں عہدے دوں گا. دو، ان کے سارے گناہ بخش دوں گا. تین، ان کو جنت میں عزت کے ساتھ رزق اور روزی دوں گا. چار. اب میں سوال کرنے لگا ہوں اور وہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اللہ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے کاغذوں میں پکے مومن بھی ہیں، جن کے لیے تو نے جنت میں درجے بھی رکھ دیے ہیں، جن کے لیے معافی کا اعلان بھی ہے، اور جن کے لیے جنت میں عزت کی روزیاں بھی ہیں؟ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ نشانیاں تو بتانا اللہ، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر دیں. اس لیے میں اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں. اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی 5 نشانیاں ذکر کیا. کس کی 5 نشانیاں؟ بولو بولو، کس کی؟ مومنوں کی کتنی نشانیاں؟ جس میں یہ نشانیاں ہیں وہ مومن ہے، جس میں یہ نشانیاں نہیں وہ مومن. اللہ نے جنتیوں کی 5 نشانیاں ذکر کی ہیں. جس میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ کہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی
جگہ ہم نے نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم بھی اپنے اندر یہ نشانیاں پیدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایک، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دو، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تین، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چار، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچ۔ فرمایا او میرے بندو یہ پانچ نشانیاں ہیں، یہ پانچ علامتیں ہیں پکے اور سچے مومنوں کی، یہ پانچ نشانیاں ہیں جنتیوں کی۔ اگر تم بھی سچے مومن بننا چاہتے ہو اپنے اندر یہ پانچ نشانیاں اور صفتیں پیدا کر لو۔ اگر تم بھی جنتی بننا چاہتے ہو اپنے اندر یہ پانچ کمالات پیدا کر لو۔ اللہ یہ کون سے کمالات ہیں؟ پہلی نشانی فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، واہ میرے اللہ کہتا ہے جو مومن ہوگا وہ میرا عاشق ہوگا، جب اس کے سامنے میرا ذکر ہوگا، جب اس کے سامنے میرے تذکرے ہوں گے، وجلت قلوبہم، تو سچے مومن کا دل میرا ذکر سن کے ڈر جائے گا، اس کے دل پہ میری عظمت طاری ہو جائے گی، اس کے دل پہ میری کبریائی طاری ہو جائے گی، اس کے دل پہ میری بڑائی طاری ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ذکر کیے مفسرین نے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے سامنے میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان ہوگا، اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے میرے تذکرے ہوں گے، اذان میں میرے تذکرے، مؤذن اذان شروع کرتے ہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی نبی ضرور ہیں لیکن اللہ اکبر، ولی ولی ضرور ہیں لیکن اللہ اکبر، جن اللہ کی مخلوق ضرور ہیں لیکن اللہ اکبر، فرشتے اللہ کی پیاری مخلوق ضرور ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی سارے فقیر ہیں، دینے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے مانگت ہیں، بانٹنے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے عابد ہیں، عبادت کے لائق ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے پکارنے والے ہیں، پکارے سننے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے مخلوق ہیں، خالق ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے مجبور ہیں، مشکل کشا ہے تو اکیلا اللہ ہے، باقی سارے حاجت مند ہیں، حاجت روا ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سچے مومن کی نشانی ہے جب اس کے سامنے اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کیسے تذکرے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا جا رہا ہے، ذرا خیال تو کرنا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بہجہ، او میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتا تو صحیح بغیر دیوار اور ستون کے ان ساتوں آسمانوں کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ بغیر عمد ترونہا،
مجھے بتا تو صحیح نا ان آسمانوں کو سورج چاند اور ستاروں سے ان کی ڈیکوریشن اور تزئین اور آرائش کرنے والا کون ہے؟ اور مجھے بتا تو صحیح نا پانی کے اوپر 7 زمینوں کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اور ایک وقت میں پوری دنیا کے اندر برسات کر دینے والا کون ہے؟ ایک وقت میں برسات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بارش برسے جا رہی ہے، برسے جا رہی ہے۔ میرا عزیز نبیوں کا ادب کر، ولیوں کا ادب کر، لیکن اللہ کو بھی وحدہ لا شریک سمجھ۔ بارش برسانا تو دور کی بات ہے، ایک بوند بھی برسانا اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم ہی نے بارش برسا کر باغات کو بھی آباد کر دیا، پہاڑوں کے بھی سرسبز و شاداب کر دیا۔ تیرے رزق کا بندوبست بھی ہم نے کیا، تیرے جانوروں کے رزق کا بندوبست بھی ہم نے کیا۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے ساتھ غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، سارے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، سارے جن فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں، میری مرضی کے بغیر، میرے آرڈر کے بغیر، میری چاہت کے بغیر درخت اگانا تو دور کی بات ہے، سبزیاں اور پھل اگانا تو دور کی بات ہے، میری مرضی کے بغیر گھاس کا ایک تنکا اگانے کی بھی کسی کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے مومن کی سچی نشانی۔ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان ہوگا، اس کے دل پہ اللہ کی عظمت طاری ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی اس کے دل۔ مومن کی پہلی نشانی فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے تذکرے ہوں گے تو وجلت قلوبہم، سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل ڈرنا شروع ہو جائے گا، اس کے دل میں اللہ کی ہیبت بیٹھ جائے گی، اللہ کی عظمت اور کبریائی بیٹھ جائے گی۔ اللہ، مثال کے طور پہ ایک اور مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ کیا مطلب ہے اللہ کے ذکر کا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ، میرے عزیز یہ ذکر نہیں ہے۔ اللہ 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 تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اللہ 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 تو یہودی عیسائی بھی کرتے تھے۔ محمدی کا ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اصل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا وہ تلوار ہے جو ساری مخلوق پہ چل رہی ہے، ساری مخلوق پہ چلتی جا رہی ہے۔ لا وہ تلوار ہے جو شروع ہوتی ہے اور کہہ رہی ہے، اور لوگ فقیر اپنی جگہ فقیر ضرور ہیں لیکن الہ نہیں ہے، ولی ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں ہے، نبی نبی ضرور ہے لیکن الہ نہیں ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ضرور ہے لیکن الہ نہیں ہے۔ الا اللہ، الہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، گنج بخش، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، غیب دان، حاضر و ناظر، مشکل کشا، مختار کل، حاجت روا، بارشیں برسانے والا، اولاد دینے والا، علیم بذات الصدور، قدیر علی کل شیء، ان ساری کی ساری عزتوں اور شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟
یہ مومن کی نشانی ہے. اب ذرا مشرک کی نشانی بھی دیکھنا، کیونکہ سردی کا پتہ اسے نہیں چلتا جس نے گرمی نہ دیکھی ہو، بھوک کا پتہ اسے نہیں چلتا جس نے سیر ہونا نہ دیکھا ہو. اللہ نے فرمایا او میرا بندہ، مومن کے سامنے جب میری بڑائی ہوتی ہے اس کے دل پہ میری عظمت طاری ہوتی ہے، لیکن مشرک کی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کے سامنے اللہ کے اکیلے کر کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ کے تذکرے کون سے؟ اکیلے کر کے. مثال کے طور پہ حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. توا گرم ہونا، فل گرم ہو توا، اور اس کے اوپر پانی تھوڑا سا پھینکے نا تو ایک دم جلا دیتا ہے، آواز نکلتی ہے. پر میں اشمئزت، مشرک اور بے ایمان بندے کی نشانی ہے جب اسے کہا جائے گا بادشاہ فلاں حضرت صاحب نے بیڑا پار لگا دیا، کہے گا ماشاءاللہ، نعرے لگائے گا. فلاں حضرت صاحب نے مرغی ہانڈی میں پک رہی تھی، حکم دیا تو مرغی نے اذان دینا شروع کر دی، نعرے شروع ہو جائیں گے. فلاں حضرت صاحب کا گھوڑا بیمار پڑ گیا، دیوار پہ چھلانگ لگائی تو دیوار نے بھاگنا شروع کر دیا. آج کل ایک نئی بات بھی آئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے قریب آنے کی توفیق دے. آمین. میں اکثر کہا کرتا ہوں مشرک سے اللہ مال نہیں چھینتا، اولاد نہیں چھینتا، صرف مت چھینتا ہے. کیا چھینتا ہے؟ مت، عقل. ایک مولوی بیان کر رہا تھا، کہتا ہے 11ویں والا پیر جب تقریر کرتا تھا تو تقریر سننے نبی بھی آیا کرتے تھے. تقریر سننے نبی بھی آیا کرتے تھے، تقریر سننے صحابہ بھی آیا کرتے تھے. یہ ہمارے اس دور کی باتیں ہیں. میرا عزیز، یہ ولیوں کا ادب نہیں، یہ ولیوں کی گستاخی ہے. آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے تو ابو بکر صدیق کو بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں نے اپنے نبی کو عزتیں دی ہیں اور تمہیں ادب کرنے کا حکم بھی دے رہا ہوں. جس مجلس میں میرا آمنہ کا لال محمد کریم موجود ہو، خبردار اس مجلس میں اپنی آواز بلند نہ کرنا. ادھر تم آواز بلند کرو گے، ادھر میں اللہ تمہارے اگلے پچھلے اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. جس مجلس میں آمنہ کے لال کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، فاروق اعظم کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، کسی صحابی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کیسے الزام لگاتا ہے ظالمہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ پیران پیر رحم اللہ تقریر کیا کرتے تھے، نبی بھی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اس لیے میرا عزیز اپنے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالنے دینا. آج کچھ اور بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. نہ میرا عزیز، جب تک آمنہ کا لال دنیا میں تھا تو دنیا میں تھا، جنت میں نہیں تھا.
اب آمنہ کا لال دنیا چھوڑ کے جنت کے اندر ڈیرے لگا چکا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کر لی اور بار بار اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے موت اور وفات کے بعد میری روح کو رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ عطا کر دے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہی ہیں، وَأَبْتَى مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَىٰ، وَأَبْتَى مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَىٰ، ہائے بابا مدینے کو چھوڑ کے تو نے جنت الفردوس میں ٹھکانے لگا لیے، اس لیے میرا عزیز خیال کر قائد اور قانون یہ ہے، ہر وقت ہر جگہ علم اور قدرت کے اعتبار سے موجود ہے تو اکیلا کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، مومن کے سامنے اللہ کی توحید کے بول بولے جائیں تو مست ہو جاتا ہے اللہ کی توحید میں، مشرک کے سامنے اللہ کی توحید کا بول بولا جائے تو وہ فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ نبیوں کو نہیں مانتے، کبھی کہتا ہے ولیوں کو نہیں مانتے، کبھی کہتا ہے پیروں فقیروں کے منکر ہیں، کبھی کہتا ہے باپ دادا کا دین نہیں مانتے۔ میرے عزیز کسی کے باپ دادا کا دین تو ہوتا ہی نہیں ہے، دین تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، باقی ہم نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، پیروں کو پیر مانتے ہیں، فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، لیکن مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے، اس لیے کہ ایمان نام اسی بات کا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کائنات کا سرتاج ہے تو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، کائنات کا دلہا ہے تو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، کائنات میں سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہے تو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے بھی اللہ نے اعلان کروا دیا، میرا لاڈلا لوگوں کو سمجھا دے، اور لوگوں میں سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب وضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، صاحب یا ایھا المدثر ضرور ہوں، صاحب یا ایھا المزمل ضرور ہوں، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہوں، لیکن لا شریک لہ، میں بھی اس رب کا شریک نہیں ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مومن کی پہلی نشانی جب اس کے سامنے اللہ کی توحید کا بول بولا جائے تو اس کے دل پہ اللہ کی عظمت طاری ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، یہ موضوع تو لمبا ہے لیکن بات بھی پوری کرنی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے سامنے میرے قرآن سے میری توحید والی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز میرے اس جملے کو میرے ساتھ دوہرا ذرا، ایمان بنتا ہے تو قرآن سے، بول ایمان بنتا ہے تو قرآن سے، بنتا ہے تو ایمان بنتا ہے تو قرآن سے، بڑھتا ہے تو قرآن سے، بچتا ہے تو نماز سے۔ ایمان بنتا ہے تو قرآن سے، بڑھتا ہے تو قرآن سے، بچتا ہے تو نماز سے۔ جب تک قرآن کے قریب نہیں آئے گا، چاہے تو بزرگوں کی کتابوں کا حافظ کیوں نہ بن جا، چاہے تو بزرگوں کی کتابوں کا علامہ فہامہ کیوں نہ بن جا، ایمان کی ردی بھی دل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ایمان کے خزانے اللہ نے رکھے ہی اپنے قرآن میں ہیں۔ فرمایا مومن کی دوسری نشانی یہ ہے، جب اس کے سامنے اللہ کے قرآن سے، واہ اللہ، ایک بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارے ممبر قرآن سے خالی ہے، ہمارے ممبر قرآن سے کیا ہے؟ یہ قرآن کس کی تقریر ہے؟
اللہ کی تقریر کا مقابلہ کسی مولوی کی تقریر کر سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب کا مقابلہ کسی انسان کی کتاب کر سکتی ہے؟ تجھ سے مجھ سے محبت اللہ کو زیادہ ہے یا مولوی کو؟ اللہ کو زیادہ ہے یا پیر کو زیادہ ہے؟ میرے عزیز قرآن میں تجھے اور مجھے اللہ سمجھا رہا ہے۔ کیسے سمجھا رہا ہے؟ واہ میرے اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں۔ یہ سورہ حج کا آخر ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ میرے رب نے سورہ حج کے آخر میں ایک اعلان فرمایا او میرے بندو، میرے ساتھ جن جن کو تم شریک کر رہے ہو، او میں اللہ ذرا تمہیں ان کی حقیقت سمجھا دوں۔ تم تو کہتے ہو یہ کرنیاں بھرنیاں کرنے والے ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، یہ بیڑے پار لگانے والے ہیں، یہ کئی کام کر لیتے ہیں، کئی کام کروا لیتے ہیں، یہ عزت و ذلت کے مالک ہیں، اولاد دینے والے ہیں، رزق میں برکتیں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ناؤ میرا بندہ، ناؤ میرا بندہ، میرے قرآن کو چھوڑ کے جدھر جائے گا لوٹا جائے گا، میرے قرآن کے قریب آ، تجھے مسئلہ ذرا سمجھ آ جائے۔ اللہ کیا اعلان ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، او انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہیں سمجھانے کے لیے میں اللہ ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ فاستمعوا لہ، دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، شاید کس مثال سے تمہیں میری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، میرے سوا جن جن کو تم پوجتے ہو، جن جن کے نام کی تم نظریں نیازیں دیتے ہو، جن پیروں فقیروں کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، بیٹا دینا تو دور کی بات ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنا تو دور کی بات ہے، بیڑا پار لگانا تو دور کی بات ہے، روزی دینا تو دور کی بات ہے، بارشیں برسانا تو دور کی بات ہے، غلے اگانا تو دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک لنگڑی لولی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور بول یہ کس کی بات ہے، میری یا قرآن کی؟ لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکیلے اکیلے ہوں تو نہیں پیدا کر سکیں گے، پیر بابا اکیلا ہو تو نہ کر سکے، بری امام اکیلا ہو تو نہ کر سکے، عبداللہ شاہ غازی اکیلا ہو تو نہ کر سکے، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اکیلا ہو تو نہ کر سکے۔ اللہ اگر سارے اکٹھے کر لیں، سارے اتفاق کر لیں، سارے ایک ہو جائیں اور پھر ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، رب نے فرمایا والا اجتمعوا لہ، اور میرا بندہ سارے مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے کہ یہ سب مخلوق ہیں، خالق ہے تو اکیلا کون ہے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ واہ میرے ربا تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ رب کہتا ہے او میرا بندہ، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر تمہارے ان معبودوں کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، کون لے جائے؟ مکھی۔ تم کسی پیر کے نام پہ رکھ کے آؤ حلوہ کھیر، اور مکھی ان کی اجازت کے بغیر اٹھا کے نکل جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ تو مکھی سے بھی اپنی چیز واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، آج بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، قبروں والوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بڑے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتے او میرا بندہ، تو نے چھوڑا کسے اور پایا کسے؟
खजानों के मालिक बादशाह को छोड़कर उन की कब्रों पे जा खड़ा हुआ जो अपने कफन के मालिक भी कोई नहीं। सबकी सुनने वाले बादशाह को छोड़कर उनकी कब्रों पे जा खड़ा हुआ जो तेरी सुन नहीं सकते। सबको देखने वाले बादशाह को छोड़कर उनकी कब्रों पे जा खड़ा हुआ जो अपने हाल से भी बेखबर हैं। मेरा बंदा ओ मेरा बंदा ओ मेरा बंदा, जरा ख्याल तो करना, अपनी चीज भी मक्खी से नहीं ले सकते। मैं कहना ये चाह रहा था, लोग डरते हैं जी, ये किया तो ये कर देंगे, ये किया तो ये कर देंगे। दूध न लिया तो जानवर दूध देना छोड़ देगा, अगर 11वीं का हिस्सा ना डाला तो फसलें नहीं होंगी। ना मेरा अजीज, रब कहता है मक्खी से अपनी चीज वापस नहीं ले सकते। रब क्या बताना चाहता है? रब ये बताना चाहता है कि उनका आर्डर तो मक्खी पे भी नहीं चलता। मक्खी भी सिर्फ मेरा डर मानती है, मेरे सिवा किसी और का डर नहीं मानती। मक्खी मेरी इतनी वफादार है मक्खी, लेकिन वो आर्डर सिर्फ मैं रब का मानती है। तू अशरफुल मखलूकात होके मेरा आर्डर नहीं मानता और गैरों के आर्डरों पे चलता है। अल्लाह कहता है मोमिन की दूसरी निशानी है, जब उनके सामने कुरान से मेरी तौहीद का मसला बयान किया जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, ज़ादतहुम ईमाना, उनके दिल ठर जाते हैं। उनके दिल, बोल बोल उनके दिल। इसलिए मैं कहा करता हूं, कुरान सुन के दिल ठर जाए तो ईमान है, सड़ जाए तो कुफर है। ठर जाए तो क्या है और सड़ जाए तो? एक बात कह के आगे निकलता हूं। एक बंदा सारे कुरान को मानता है, एक आयत नहीं मानता। वो समझता है कि ये आयत मेरे खिलाफ है, ये आयत मेरे, और वो आयत सुन के उसे तकलीफ होती है। ये बंदा मुसलमान हो सकता है? इसलिए मेरे अजीज ख्याल कर, कुरान की जो आयत भी पढ़ी जाए वहां सर झुका लिया कर, कुरान से लड़ने की कभी कोशिश न करना। आज कुरान की कभी आयत पढ़ी जाती है, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, मेरा लाडला ऐलान करो लोगों मैं भी बशर हूं जैसे तुम बशर हो, लेकिन मेरे शान तो सारे नबियों से भी आला है। बाद साथियों को ये आयत सुन के परेशानी होती है, यार इस मौलवी साहब को कुरान में कोई और आयत नहीं मिलती, यही आयत क्यों पढ़ता है? जब पढ़ी जाती है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और लोगों जो मर जाए वो दुनिया वालों का कलाम नहीं सुनते। बाज लोग कहते हैं यार ये आयत न पढ़ी जाए, बाकी सारा कुरान पढ़ा जाए। ना हो मेरा अजीज, ना हो मेरा अजीज, ना हो मेरा अजीज, कुरान सारे का सारा मानना ईमान है, और कुरान की किसी एक आयत से लड़ने का नाम कुफर है। तीसरी निशानी, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन की तीसरी निशानी है, औलाद नहीं है तो तब भी, बीमारी आ गई है तो तब भी, बारिश नहीं है तो तब भी, रोजी नहीं है तो तब भी, नौकरी नहीं है तो तब भी, परेशानी है तो तब भी, दुख तकलीफ है तो तब भी, बेड़ा दरिया में फंस गया तो तब भी, हर मुसीबत में मोमिन का भरोसा सिर्फ किस पे होगा? अल्लाह पे होगा। मोमिन का भरोसा किसी कब्र वाले पे नहीं हो सकता, मोमिन का भरोसा किसी तावीज वाले पे नहीं हो सकता, मोमिन का भरोसा अल्लाह के सिवा किसी और पे नहीं हो सकता। क्यों? जाग रहे हो? जवाब दोगे? मोमिन का भरोसा किस पर? किस पर? बीमारी लगाई किसने? हटाएगा कौन? बारिश रोकी किसने? देगा कौन? किस्मत खोटी की किसने? खरी करेगा कौन? औलाद बंद की किसने?
دے گا کون؟ رزق تنگ کیا کس نے؟ کھلا کرے گا کون؟ اب بیماری لگائے اللہ، ہٹائے کوئی اور، یہ تو اللہ سے لڑائی ہے۔ لگائی بھی اسی نے ہے، ہٹائے گا بھی وہی، اولاد بند بھی اسی نے کی ہے، عطا بھی وہی کرے گا۔ اس لیے مومن کی تیسری نشانی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا بھروسہ صرف کس پہ ہے؟ سردیوں کے دن نے، جیب میں پیسہ کوئی نہیں، بچے گھر میں بھوکے پڑے ہوئے ہیں، لوگ پوچھتے کوئی نہیں، یہ باپ فقیر لیٹا ہے بستر کے اندر، بیوی سمجھ رہی ہے خامن سو رہا ہے، بچے سمجھ رہے ہیں کہ بابا سو رہا ہے، لیکن یہ بستر کے اندر منہ چھپا کے اپنے رب کے سامنے دعائیں کر رہا ہے۔ ربا رزق بند بھی تو کرنے والا ہے، عطا بھی تو کرنے والا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، سارے درباروں کے چکر بھی کھا لیے، درباروں کی مٹیاں بھی کھا لی، نمک خوردے کا بھی کھا لیا، درجنوں تعویذ بھی گلے میں ڈال لیے، کچھ بھی نہ بنا، کچھ بھی نہ بنا۔ اب یہ لا علاج ہو کے لیٹا ہوا ہے، ساری دنیا اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، وہاں لیٹ کے یہ رابطے کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے سب نے، جو بندہ کہے تعویذ نے یہ کر دیا، تعویذ نے وہ کر دیا، یہ بندہ شرک کا مرتکب ہے۔ کس کا مرتکب ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میری اس بات کا آپ سنجیدگی سے جواب دینا، کبھی کسی سے سنا ہے آپ نے اللہ نے تعویذ سے یوں کر دیا، اللہ نے تعویذ سے یوں کر دیا؟ نہ، لوگ کہتے ہیں تعویذ نے یوں کر دیا، تعویذ نے یوں کر دیا۔ اللہ کے ساتھ تو اس بدنصیب کا رابطہ ہی نہیں، اس کا ایمان تو کاغذ کے پرزے پہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرا عزیز، ایمان پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ ایمان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ کاغذ کے پرزے پہ نہیں ہوگا، مومن کا بھروسہ قبر کی ڈھیری پہ نہیں ہوگا، مومن کا بھروسہ بت پہ نہیں ہوگا، مومن کا بھروسہ کسی مخلوق پہ نہیں ہوگا، مومن کا بھروسہ صرف اس پہ ہوگا۔ نبیوں کا بھروسہ بھی کس پہ؟ ولیوں کا بھروسہ بھی کس پہ؟ تو فقیرہ پھر ہمیں بھی بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھی نشانی، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ سچا مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، نماز پڑھتا کوئی نہیں، کہتا ہے بادشاہوں میں توحیدی ہوں، ایسی توحید اللہ کے دربار میں کوئی قبول نہیں۔ اگر تو مومن ہوتا، اللہ کا بلاوا آتا ہے، محبوب کا بلاوا آتا ہے، معبود کا بلاوا آتا ہے، سارے دنیا کے دھندے چھوڑ کے اگر رب کے دربار میں حاضری نہیں دیتا تو یہ ایمان پکے والا نہیں ہے، یہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ منافق ہے، بدنصیب۔ سچا مومن وہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور آخری نشانی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال انہیں میں اللہ نے دے رکھا ہے، میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کر کے مجھے راضی کرتے ہیں۔ یہ پانچویں نشانی آ گئی ہے۔ تو یہ 5 نشانی آ گئی مومن کی۔ پہلی نشانی، جب رب کے تذکرے ہوں تو ان کے دلوں پہ اللہ کی عظمت طاری ہوتی ہے، قرآن سے اللہ کی توحید بیان ہو تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور ہر دکھ سکھ میں بھروسہ صرف کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ۔
مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے فون کیا، کہتا ہے شاہ صاحب بیٹی بیمار ہے، پہلے تو آپ کو نہیں بتایا، بڑے دھکے کھائے، تعویذ بھی کچھ لے آیا ہوں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ میں نے کہا یار جتنا بھروسہ تو نے تعویذوں پہ کیا ہے اتنا خدا پہ کرتا تو مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، خدا پہ کرتا تو مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، کیونکہ تکلیف لگائی کس نے تو ہٹائے گا بھی کون؟ تکلیف تھوڑے ہی کوئی تعویذ والے فراڈی نے لگائی ہے، یہ تعویذوں والے خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا میرے عزیز، ان کے پاس ککھ نہیں، اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ تجھے تعویذ دے کے اپنا کاروبار نہ چلاتے، ان کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوتے، ان کی قسمت میں اللہ نے حرام روزی رکھ دی ہے کہ غریبوں کی جیبیں لوٹتے ہیں، اس لیے اپنا ایمان بھی نہ لٹا، اپنا مال بھی نہ لٹا، اپنی عزت بھی نہ لٹا، جب پریشانی آئے تو اپنے گھر کے کمرے میں مصلی ڈال کے اپنے رب سے باتیں کیا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔